الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم ذل جاہو جلال محمد عثمان زدست حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اسی دا صرف اتنا کہنے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں اور اسی یہ گال کرنا ہے کہ سانو بابا جی دس کے گین کہ یارو کی منظر ہونا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے جدو بندہ این کر کے پورا توجہ کر کے گل سوچ دانا کہ یار امام الانبیاء ہونگے 1,24,000 نبی ہونگے
رسول ہون گے سارے ہون گے، پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی ہون گے، پیچھے فاروق اعظم بھی ہون گے، پیچھے عثمان غنی بھی ہون گے، پیچھے جناب مولا کائنات بھی ہون گے، عشرہ مبشرہ بھی ہون گے، مہاجرین بھی ہون گے، انصار بھی ہون گے، بدری بھی ہون گے، احد والے بھی ہون گے، خندق والے بھی ہون گے، مراسی والے بھی ہون گے، مستلق والے بھی ہون گے، تبوک والے بھی ہون گے، اور سارے ہون گے کیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ پیچھے جناب سارے تابعین ہون گے، تبع تابعین ہون گے، اجمعین محدثین ہون گے، سارے ہون گے، غوث اعظم ہون گے، داتا علی اجمیری ہون گے، خواجہ اجمیری ہون گے، سارے بزرگ ہون گے، غازی علم الدین ہون گے، ممتاز قادری ہون گے، امام المناظرین ہون گے، امیر المجاہدین ہون گے۔ قافلہ تا سج گیا تے اعلیٰ حضرت نے پھر کی کیا؟ فرمایا سارے ہون گے لیکن حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، آج منکر ان سے التجا نہ کرے۔ بس اساں حضور دی محبت اس طرح لے کے جانی دنیا تو، جس طرح ساڈے بڑے سانو سمجھا کے گئے اور ساڈے بڑے سانو لاوارث چھڑ کے نہیں گئے۔ ہاں اساں جس نوں بھی منیا او حضور دی وجہ نہ منیا، اساں جس نوں بھی منیا حضور دی وجہ نہ منیا، صحابہ نوں بھی منیا، اہل بیت نوں بھی منیا، اولیاء نوں بھی منیا، علماء نوں بھی منیا، محدثین نوں بھی منیا، مجاہدین نوں منیا، مفسرین نوں منیا، تابعین نوں منیا، تے جنوں قیامت تک منیں گے انہوں حضور دی وجہ نہ منیں گے بس، ورنہ ساڑھے نال کسے دا کوئی جناب تعلق نہیں۔ اقبال کہندا دل سے محبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دگر پہ وستہم، کہندا اساں دل لایا حضور دے نال۔ اور جناب نظیری نے شاپوری کی کہندا ز فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائی جاست، کہندا میں جدو حضور دی زلفاں تو لے کے حضور دے مبارک ناخنا تک حضور دی سیرت پڑھی نا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے تے تھلا، اور کائنات دل لائے نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسے سینے میں دو دل اکا دیتا، اور کس واسطے دیتا؟ حضور دی عزت واسطے دیتا، حضور دی محبت واسطے دیتا۔ اور جس دل میں محبت نہ ہو حبیب کی وہ جگہ خوب کو خر کی ہے، اے ساڈا امام سانو دس کے گیا۔ اساں دل لانا حضور نال تے اساں دیکھنا اس لین وچ کوئی سدھا ہے تو اساں اس دے پیچھے بھی ہاتھ بن لینے، تے باویں کوئی بات چ اڑ کے بھی آ جائے تو اسی انہوں لکھ دے ٹھوکر تے بھی نہیں۔ ہاں بس، اور کائنات جتھے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے حضور دی ذات کھڑی۔ اور پھر حضرت بلال حبشی نے جو کیا وہ تو پھر کمال ہے نا۔ حضرت بلال حبشی نے حضور دی حبشی زبان وچ نعت لکھی، اور نعت دا ایک شعر ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے حبشی زبان ہے۔ اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا عربی زبان وچ، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں، نہیں سمجھے، بڑیاں بڑیاں گلاں کہ بندہ ویل چیئر تے ہوئے، اور جناب فوج بی آر بی نہر دے ہوتے ہوئے، اسلحہ بھی ختم ہو چکیا ہوئے، سامنے ہندو فوج چڑھ آئی ہو رہے ہوئے، اے بڑیاں بڑیاں گلاں، اور بڑیاں بڑیاں پھر بہوں بڑیاں تا اے بننا کہ جناب حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین وچ، اے اجنادین ہے ویسے لفظ، اجنادین وچ جنگ اجنادین وچ حضرت خالد بن ولید مقابلے 60 بندے لے کے واپس آ گئے تے حضرت فاروق اعظم نے حضرت خالد بن ولید نوں طلب کر لیا، کیا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے نال تو اتنا قیمتی مسلماناں دا سپہ سالار ہے، ابو عبیدہ نوں بھی نال لے گیا، مصنع نوں بھی نال لے گیا، اتنے قیمتی سالاراں نوں نال لے گیا تے سارے شہید ہو جاندے تے پھر حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی، کیا امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیا قرآن کہندا بھئی ایک ہوو گے 1000 دے مقابلے تانوں تھوڑے ہوو گے تے بہتے دے مقابلے تانوں جتاواں گا، تانوں غلبہ دیاں گا، تے میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسے ہور دے بارے کہندا۔ بس قیامت تک ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اور اذا المکارف فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نوں پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں ہی پیش کیتا جائے گا۔
ابو بکر ابو بکر ابو بکر. بھائی گونج آنی چاہیے. دیکھو بھائی گل سنو. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردیاں. اسی چمک گئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیاں ہویاں کردیاں. علی 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 علی. اساں تو دیکھنا حضور دے در تے کون کھڑیا. اے حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھک بھی نہیں سن سٹدے. ہاں جی. اور تھک بھی نہیں سن سٹدے کہ ساڑی تھک بھی قیمتی. اسی ہاشمیاں قریشیاں اسی جناب مکیاں جناب ساڑا اتنا عرباں. تے پھر جدو اسلام لے آئے تے پھر اسلام نے کیتا کی اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر. کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر تامین حق بحقداراں سپرد بندگراں مسند خاکاں سپرد. کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اے جناب پادری اے کاہن اے پوپ اے جادوگر اے سردار وڈیرے ملک خان چودھری جٹ اے سارے جناب پھائی لا کے بیٹھے سن. ایک انسان سی تے ہزاراں اس دے شکاری سن. کوئی اس نو کوئی قوم دے ناتے کوئی عرب دے ناتے کوئی عجم دے ناتے کوئی ملک دے ناتے کوئی خان دے ناتے کوئی سرداری دے ناتے کوئی قریشی دے ناتے کوئی جناب حجازی دے ناتے. انہاں نو پوری دنیا دبا کے بیٹھے ہوئے سی انسان نو. اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحقداراں سپرد. کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے. اقبال پھر کیتا کی کہندا اے دیر دیکھ کہ حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے حبشی غلاماں تے تھکدے بھی نہیں سن. لیکن جدو حضرت بلال نو ویکھیا تے کیا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار. ابو بکر نے جس نو آزاد کرایا بلال وہ بھی ساڈا سردار. اور اس طرح لین لگی ہوئے حضرت فاروق اعظم مل رہے ہون تے ویکھن لین وچ بلال کھڑے تے فرمایا بلال تیرے واسطے لین نہیں تو میرے آقا مولا دا خزانچی ہے باہر ہو جا ڈائریکٹ آ ڈائریکٹ. تے نسبت کی دیتی تو میرے حضور دا غلام ہے میرے آقا دا غلام ہے. بس قیامت تک ہو ہی آئی سکدا. اور جناب مومن دا تعارف یہی ہے دنیا وچ کائنات وچ او کی حضور دی غلامی ہے. اے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے افریقہ جہاد کر رہا ہے. اچانک لشکر نالو بچھڑ گئے تے تانوں پتہ آج بھی ٹی وی تے دکھاندے بڑے بڑے جناب افریقہ دے بڑے بڑے جنگل ہیں. اے بچھڑ گئے تے جنگلاں وچ بھٹک گئے. کہندے جدوں میں جا رہا تے جناب سامنے شیر آ گیا. جدوں سامنے شیر آیا تے کہنے لگے وہ شیر نے این کر کے پوزیشن لئی تے جناب تیاری کی تھی تے میرے ہوتے جمپ لین لگا. جدو جمپ لین لگا تے کہنے لگے میں انہوں کیا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا نا کائنات دا ایسا ذرہ ہے ہی نہیں جڑا اے نہ جاندا ہوئے میں اللہ دا نبی ہوں. تے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. اے نہیں پیغام کرایا بھی میں بڑا بڑا حاجی ہوں تے میں جناب مسلح نہیں چھڑدا تے جناب میں اتنے عمرے کیتے ہوئے تے میرے کو مال بڑا تے جناب میں عربی ہاں تے جناب فلاں نہیں. فرمایا شیر ذرا خیال نال میں محمد عربی دا غلام ہاں. حضرت سفینہ پتہ کی کہندے او شیر جڑا نا او میرے پیر چٹن لگ گیا. میں انہوں کیا پیر نہ چٹ میں نو اے دس مسلمانوں دا لشکر کدھر گیا میں نو ادھر لے چل. کہندے وہ اگے اگے چل پیا میں اس دے پیچھے پیچھے جا رہا. ہاں اے لوگ کہنے کہ کیویں ہوئے گا تو میں کہہ درا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا. تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. بھائی دیکھو صدیاں بعد حضور دے غلام ہون امیر المجاہدین تے مال روڈ دے اتے آکھن ہوئے بدماشو تواڈے پیو دا پاکستان ہے. اگے 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 سنو تے کیا یا اللہ اینا تیرے دین دا رستہ روکیا تے جنہیں دین دا رستہ روکیا وہ بچیا کدی نہیں. او تا ابو جال ہوئے رب بچیاں کو مروا دیندا. او عتبہ و شیبہ لمحہ پوا دیندا. او تا جناب حضرت بلال دے مقابلے امیہ ہوئے کہ حضرت بلال نو ماردا ہوئے تے جدو کعبے دا منظر بنے تے رب کی کہندا فرمایا جڑا امیہ سی نا بڑا جناب لہیم و جسیم سی. اے جناب جدو دیکھیا نا ان دی بیوی جڑی بڑی سیانی عورت سی انہیں کیا امیہ بدر نہ جامی. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. حضور نے فرمایا کہ ایتھے امیہ نے مرنا تو اتھے مر جانا لہذا جامی نہیں
وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا. انہیں کہا اس زبان تو جڑی گل نکلی کدے غلط نہیں ہوئی, لہذا تیری مہربانی تو اتنے نہیں جانا. انہیں کہا اے لشکر جا رہا, اے لشکر جا رہا, میں انہوں روانہ کر کے ہونے واپس آیا. اے لشکر جا رہا, تیرا فرماندہ سی فرشتہ نے حکم دیتا چلو انہوں دھکو دراؤ. بدر آل دھکیا نا جدو تے جناب چلتا جایا تے او جناب لشکر جدو اس مقام تے پہنچا, انہیں کہا کتنی بری گل ہے, تو سردار ہے, تو اے تو واپس ہوئیں گا. لشکر دا دل ٹوٹ گیا, تھوڑا جا ہو رکھے. راہ فرماندہ سی فرشتے نے حکم دیتا انہوں دھکیاں دیندیاں لے آئے بدر وچ. تے بدر وچ جدو انہیں گڑ بن دیا ویکھے نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ہاں جی, اور بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ, ہاں جی, اور فرشتے آ رہے ہیں 1000 2000 3000 4000 نشان والے 5000. تے رب نے آکھیا انی معکم, میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو انہیں گڑ بن دیا ویکھیا نا کہ آج تا جناب حضرت عکاشہ دا جناب آصابی آج تلوار دا کم کر رہا, آج تا جناب مولا کائنات بھی جناب ذوالفقار پکڑی ہوئی, آج تا جناب حضرت امیر حمزہ نے دو میں ہتھاں تلواراں پکڑی ہوئی, آج تا جناب جدو سارا انہیں منظر ویکھنا گڑ بن دیا تے انہیں دوڑ لائی. انہاں دا کم ہی ہوندا, اے پیڑے بڑے چوڑے ہوندے نے, جدو گڑ بن دیا ویکھدے پھر رس پیندے اگے لگ کے. میں تانوں صرف اشارہ دے رہا, گل ادھر نہیں لے کے جانی. اے نس پیندے پھر اگے لگ کے, اے بھی نسیا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی. حضرت بلال نے نعرہ لاتا فرمایا جاؤ میاں ہلاکا بلال, جا جو میاں بچتا تو پھر بلال نہیں بچتا. صحابہ کہنے ہیں سارے کام چھڑے, میاں پیچھے دوڑ پیا, نسیا تو جانا نہیں سی. کہنے انہیں حضرت عثمان غنی دی پناہ لے لئی, انہیں کہا مینوں پناہ لے لو. صحابہ کہنے ہیں اسی حضرت عثمان غنی نو چھک کے اتوں پیچھے کیتا, فرمایا آج پناہ دا دن نہیں, آج تا بلال دے بدلے دا دن ہے. حضرت سفینہ دی طرف, حضرت سفینہ کہندے نے مینوں اگے چلدا رہیا, مسلماناں دے لشکر کول آ گیا. اگے سنن والی گل ہے, جدو آیا نا کول تے کہندے نے میں مسلماناں دے لشکر نال جا ملیا تے او دور کھڑے ہو کے نا پچھلے پیراں تے آئیں, انہیں اگلے ہاتھ چک لے. انہیں ہاتھ پتہ ہے کیوں چکے, انہیں کہا جناب تساں مینوں تعارف کرایا سی حضور دا, تے قیامت والے دن میری حضور دی بارگاہ شکایت نہ لا دینا کہ میں تہاڈا احترام نہیں کردا کیتا حضور دے نام دی وجہ نال. بس اتنی بات ہے, کائنات دی ہر شے اس دا احترام کر دی جڑا حضور دے واسطے نال حضور دا غلام بن جانا. بس شرط ہے کہ وفا ہوے. شرط کی ہے؟ شرط ہاں, تے مومن ہوئے تو ابو بکر جیسا ہوئے, ہاں جی, اور کافر ہوئے تو ابو جہل جیسا ہوئے, بیچارہ راہ ٹھیک نہیں ہے جی. ہمارا جناب وہ بھی ہے, اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین, دل کوئی ہے, اے مذہبی بکھرا نہیں ہو سکتا, سیاسی بکھرا نہیں ہو سکتا, اے دل کوئی ہے, اس میں حضور دی محبت ہے. بس اے کوئی آ کہ جناب ہم مذہبی طور پر تو وہاں ہیں, سیاسی طور پر نا 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 نا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جدوں انہوں نے آکھیا جاندا ایمان لے آؤ ابو بکر طرح, عمر طرح, عثمان طرح, علی طرح, تے کہندے اسی جھلیاں طرح ایمان لے آئیے. تے سانو لوگ کی کہندے اے جھلے ہوئے پھر دین, اے مرن نو پھر دین. میں کہا ساڈا ایمان قبول ہو گیا. ایمان قبول ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک کوئی حضور دی محبت ہے تو جھلا نہ کرے. قرآن کہندا, وہ کہندے نے بے وقوفن, سانو بھی تو لوگ بے وقوفن چل دیاں گولیاں نہیں چلتے, چلتے ہیں شیلنج نہیں چلتے, ہیلی کاپٹر تو گولیاں ہون تے جناب یہ نہیں چلتے. تے کی کرتے ہیں, میں کہا چلتے اسی نہیں, ساڑی کی اوقات ہے, اسی تا امام علی مقام دی جناب جڑے جناب گھوڑے دے جناب خاک لگی نہ تھلے اس دے برابر بھی نہیں. بس اے ضرور ہے کہ اسی یہ کہنے ہیں کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں. بس میں نسبتی وجہ نہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, انہاں تے بڑا پانے کے ساڑی گفتگو سن رہے ہیں, ورنہ من کو جا سخن کو جا ای بہانہ ہے محفل است, اسی کتے تے سخن کتے, ساڑی گل کی تے جناب گل تا بڑی ہے, بس اتنا ابوہما صالحہ, بس اتنی کی بات ہے, اتنی کی جناب ساڑی نسبت ہے اور اتنی کی بات ہے. بس اساں حضور دی گل کرنی, جیسے بھی جانا حضور دی گل کرنی. اور اے یاد رکھنا, میں بابا ایک بڑی بڑی محفل سی تے بابا جی نے کہا چل بھی تو اتنے چلا جا, تے میں کہا جناب اتنے تو بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں, تے جناب ہے میں اتنے گل کی کراں گا, پر میں 5 منٹ گل کر دیں جو بھی ہوئی. میں کہا جی میں اتنے کی گل کراں گا, میں تو انہاں چ بال ہاں. فرمایا جھلیا اے سارے جاہل ہوندے نوں, جنہوں حضور دی محبت نہیں نہ ملی اس تو بڑا جاہل کون ہے. فرمایا جس نوں اے عقل نہیں آئی کہ انبیاء دعا کرتے رہے یا اللہ اپنے حبیب دی امت وچوں بنا, تے جنوں مل گئی اے سعادت
تے او اجے دائیں بائیں لگا پھرے، انہوں عقل ہی نہیں، کیونکہ ساڈا امام کہہ کے گیا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یار اے اسادت کم میں کہ پہلی امتاں ایک ایک گناہ کرن، سویرے انہوں نے دروازے تے لکھ دین ایک ایک گناہ کرن، رب انہوں تے عذاب بھیج دے، ڈڈو بھیج دے جناب، خون بھیج دے، پتھر بھیج دے جناب، طوفان بھیج دے بے، جوہاں بھیج دے بے، انہوں نے عذاب وچ مبتلا کر دیتا جاوے۔ حضور دی امت کیڑا کرتوت ہے جڑا اسی سارے رل کے نہیں کردے پھر بھی عذاب نہیں آندا، اور ساڈے تواڈے وجہ دی نہیں، کوئی جناب آکھے میری تسبیحاں اور جناب میرے جبیاں دی وجہ نال، میری دستار اور میری ویسکوٹاں دی وجہ نال میری نسبت نا نا نا، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اے بس حضور دی وجہ، حضور دی وجہ آج اسی سارے سلامت ہو کے سارا کچھ کر کے بھی سارا کچھ کر کے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ تے قیامت والے دن شفاعت کنے کرنی؟ حضور نے کرنی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کی فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، بس اتنی بات۔ اور جناب نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروم، بس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انے واہ پیار کرنا، انے واہ پیار دا پتہ کی مطلب ہے کہ این جا کے ابو جال پوچھے صدیق اکبر کو کہ یار ہے 10 بندہ کہنا میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر لا مقام، پھر واپس آیا، کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا ہے، سارا کچھ تے 10 عقل چاندی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نو پتہ تا سی نا کہ یہ گل کدھروں آ رہی، تے فرمایا 10 سے گل کی تھی کنے؟ انہوں نے کہا یہ گل تواڈے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمایا لا اصدقو بابدا، حضور اس تو بڑی گل کرن صدیق تصدیق کرن واسطے تیار ہے۔ مومن ایہو جا ہونا چاہیے، جدو حضور دی گل آوے پھر گل سننی نہیں کسی دی، مومن ہے ہونا چاہیے۔ اور میں جڑی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے او آیت ہے جڑی تقریباً حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تو پہلے ہی آپ دی خلافت واسطے آ گئی۔ اے او آیت ہے، فرمایا میرے حبیب دے غلاموں دامن نال آ گئے ہو، دین تو پھریا جے نہیں، جے پھر جاؤ تو میں لے آواں گا پھر اوہ جا، کیوں جا جن نال اللہ محبت کردا ہوئے گا تے اللہ بھی اس نال محبت کردا ہوئے گا، اللہ اس نال تے اللہ نال محبت کردا ہوئے گا، تے فرمایا وہ کرے گا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ دی راہ جہاد کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، اے ہے چارٹر آف اسلام۔ لوگ ہم اسلام کی بات کیا کریں جی، اسلام کی میں کہے کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ یہ پوری دنیا میں کہتے ہیں اقوام متحدہ میں تقریر، میں کہا جھلے اقوام متحدہ صرف اے خطبہ پڑھ دیتا جاوے نا تو کافر پاگل ہو جان، انہوں نے پتہ ہی نہیں مسلمانوں کہ ساڑھے اسلام دی حالت ہے کی، ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دین کی ہے، اسی معذرت خانہ نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، اسلام ہجرت کر کے لشکر تیار کر کے فتح مکہ کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا اپنا مزاج ہے، اور ساری زندگی جناب اسلام کو جناب معذرت خانہ دین بنا کر رکھ دیا، اور جناب ہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی، حضور نے بدر میں بھی نفس نفسی تشریح لے کے گئے، حضور نے صلح حدیبیہ بھی کیا، معاہدہ بھی کیا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ہم مسلمان ساری زندگی ایک چیز پر آ کے اڑ گیا، نماز روزہ حج زکات، نماز روزہ حج زکات۔ میں نے دسو غزوہ تبوک حضور تبوک ال جا رہے ہیں، منافق کی کر رہے سن؟ مسجدہ بنا رہے سن، اور اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کیا ویسے لفظ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ فرمایا میرے حبیب اے جڑے لوگ ہیں اے مسجداں بناندے پھردے تے میرا حبیب جا رہا کدھر؟ او عرب دے گرم ریگستان وچ۔ ایک بہت بڑا مصنف ہے، او سفر نامے لکھتا، انہیں لکھیا کہ میرے کو مرسیڈیز گڈی سی اور بالکل نویں ماڈل دی گڈی سی، کہندا جدوں میں تبوک دے جناب رستے چ پہنچا نا تے میری مرسیڈیز دے اے سی نے جناب جواب دے دیتا، اور میں گرمی نہ باہر نکلیا، میں 2 منٹ بھی باہر کھڑا نہیں ہو سکیا۔ تے میں جدوں تصور کیتا حضور 1400 سال پہلے اپنے صحابہ نہ اتھوں گزر کے گئے تے کہندا میں زارو قطار رون لگ پیا کہ امام الانبیاء دی کی شان ہے، وہ اپنی امت واسطے چل کے گئے نا، ورنہ حضور تو حکم دیندے ہیں فرشتیاں دی لین لگ جاندی، لیکن تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ اور
ایتھے اقبال گالی ایتھے ایک بڑی عجیب گل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو چلے نا غزوہ تبوک دی جانب جدو چلے کہ حضور اے جڑا منافق ہے نا اے نہیں راضی ہو سکتا, اے نہیں راضی ہو سکتا. غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پورا مال لے کے آئے, پتہ جڑے کونے شیماں پئیاں سن وہ بھی چک کے لے آئے. جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر مال لے کے آئے تو پھر اقبال کی کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضور نے فرمایا صدیق گھر واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے کیا یا رسول اللہ, میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھڑ کے آیا. اے جناب سیدنا صدیق اکبر تے منافق راضی نہیں ہو سکتے. منافقوں پتہ کی کیا انہاں کیا اے صدیق نے ریاکاری کی تھی. منافقوں کو خوش کرن دی نہیں کوشش کرنی, اللہ اور اس دے رسول نو واللہ ورسولہ حق و یردوہ. ہاں جی اللہ اور اس دے رسول زیادہ حق رکھ دین کہ انہاں نو راضی کیتا جاوے. اسی ساری زندگی رشتہ داراں نو راضی کرن وچ لگ جاندے ہیں, مامے چاچے راضی کرن وچ لگ جاندے ہیں. جناب رشتہ عاشق وہی ہے جڑا حضور دے نام عاشق وہی ہے جڑا حضور دے نام تے قربان ہون واسطے ہر دم تیار ہے. اے پرانے دھوکے ہیں, پرانے جال ہیں جنہاں تساں پھسا لیا. ہن حضور دی امت تواڈے جالاں وچ نہیں آن والی. ہاں وہ سیاسی ہوئے یا مذہبی جال ہوئے انہاں وچ نہیں آن والی, کیونکہ ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ انہیں جانا انہیں پانی دے کے کلو کھجور لے آیا تے لوگ جناب روندے جناب کہ قیادت اور لیڈرشپ. میں کہ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. حضور دی سیرت پڑھی تے نہیں تے پھر غیراں کوئی متاثر ہونا کہ حضور دی سیرت پڑھ لئی ہوندی تے پھر اس در تو کدھر ہور کسے نو شے نظر نہ آندی. اے امام الانبیاء دیکھو ادھر کہ ادھر صدیق اعظم دا ادھا مال پیا, ادھر حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر پین, ادھر مولا کائنات دا مار پیا تے ادھر جناب 1 کلو کھجور آئی. یہ کہتے ہیں جناب روتے ہیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے امام الانبیاء کی. یہ دیکھیں ادا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا. یہ ہے حضور کی ادا. حضور نے حضرت عقیل انصاری سے کھجور پکڑی اور ایک دانہ پکڑا صدیق اکبر کے پورے مال کے اوپر رکھ دیا. یہ ہے اپنے غریب غلام کا ہاتھ رکھنا. ہیں جی عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد. بس حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا دانہ پکڑا, فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دیا. ایک حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پر ایک مولا کائنات کے مال کے اوپر اونٹوں کے اوپر رکھ دیا. اور جب یہ کہا نا منافقوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اے عقیل انصاری دی کلو کھجور دی رب کیڑی لوڑ سی. تے منافق راضی نہیں ہو سکتے. کی ہو سکتے راضی نہیں ہو سکتے, نہ انہوں نے کوشش کرنی, انہاں ہر حال وچ اعتراض کرنا. اور جڑے عاشق سن حضرت خزیمہ انصاری, ابو خیسمہ انصاری, اے رہ گئے پیچھے غزوہ تبوک تو. اے گھر آئے, بستر بچھا ہویا, چھڑکا ہویا, ٹھنڈا پانی موجود, روٹیاں جناب گرم تندور دیاں سامنے آئیاں. تے اینج کر کے صرف خیال آیا کہ امام الانبیاء تپدے ہوئے صحراواں چوں گزر کے تبوک جا رہے ہیں. تے پھر بینڈ نہیں دیتا, اس خیال نے بینڈ نہیں دیتا. انہوں نے کہا روٹی بنو, میں جا رہا ہوں حضور دے پیچھے. جدو اے چلے نا گھروں تے اقبال کے اندر دونوں چیزیں آ گئی, عقل بھی آ گیا, عشق بھی آ گیا. ہر دو بمنزل رواں, ہر دو بمیر کارواں, عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کے اندر کہ ہر قدم دے ہوتے حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کہنے گلہ ہونے لگ پیا کہ ابو ذر بھی پیچھے رہ گیا. کہنے اتنی دیر چو صحابہ نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ, یا رسول اللہ دوروں کوئی سایہ آ رہا. فرمایا کون یا ابا ذر, او تا ابو ذر آ رہا. جدو حضور دے قریب آئے نا تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو دنیا تے بھی کلا آیا, رہنا بھی کلے ہی, تے تو جائیں گا بھی کلے, تے قیامت والے دن بھی کلا اٹھیں گا. ہاں جی اے حضرت ابو ذر غفاری شان ہے. اور وہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس حضور دی محبت کی محبت. اور اے دسن لگا سا کہ دنیا نو کہندے کہ جناب ہم بتائیں کیا ہمارے سیاسی معاملات اور معاملات,
اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا میں خطبہ تو انہوں سنان لگا برکت آستے. پہلا خطبہ جدو آپ خلیفہ بنے اور آپ دی شان ہے آپ نے فرمایا نہ میں کدی اعلان کیا نہ میں کدی خفیہ نہ کدی مسجد نہ کدی بار نہ کدی سفر نہ کدی حضر کدی اللہ کو دل وچ تمنا بھی نہیں کی کہ اللہ مینوں امیر بنا دے مسلمانوں دا, ہاں مینوں مسلمانوں دی عمارت دے دے. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے پہلا خطبہ اے چارٹر آف اسلام ہے, چارٹر آف اسلام ہے. اے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ الا خذلهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعۃ لی قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. اے ہے چارٹر اسلام. فرمایا لوگو میں خلیفہ تہاڈا بنیا نہیں بنا دیتا گیا, میں نے تساں چن لیا میں تہاڈا خلیفہ بنا دینا گیا. ہاں جی ولست بخیرکم فرمایا میں کوئی تہاڈے چوں بہتا ایتا انہاں دے کسر نفسی نہ, ورنہ جناب اج بھی حضور دے درمیان اور فاروق اعظم دے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور تے واسطہ ہیں, لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء دے درمیان کوئی واسطہ نہیں ظاہری طور تے بھی. اے شان ہے جناب سیدنا. فرمایا فإن أحسنت فأعینونی فرمایا جب میں چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا, وإن أسأت فقومونی جب میں کدھر رستے تو بھٹکنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھی لائن تے لا لینا. فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی اور جناب اور فرمایا جڑا کوئی اج اپنے آپ کو کمزور سمجھدا صدیق خلیفہ بن گیا, غور کرو اج جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھدا او تگڑا ہو جاوے میں اس دا حق اس دے دروازے تے پہنچاواں گا. اے ہے اسلام. اور فرمایا جڑا سمجھدا میں بڑا بڑا بدماش ہاں تے سن لوے اس کولوں میں حق کھو کے غریب دے دروازے تے لے کے جاواں گا. اگے کی فرمایا فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا. اے ہے مسلمانہ دی جناب آج فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. حضرت ابو ذر غفاری شان ہے اور وہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس حضور دی محبت کی محبت اور ایت اصل لگا سکتے دنیا میں کہنے کہ جناب ہم بتائیں کیا ہمارے سیاسی معاملات اور معاملات. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا میں خطبہ تو ہم سنان لگا برکت آستے. پہلا خطبہ جدو آپ خلیفہ بنے اور آپ کی شان ہے آپ نے فرمایا نہ میں کدی اعلان کیا نہ میں کدی خفیہ نہ کدی مسجد نہ کدی بار نہ کدی سفر نہ کدی حضر کدی اللہ کو دل وچ تمنا بھی نہیں کی کہ اللہ مینوں امیر بنا دے مسلمانوں دا, ہاں مینوں مسلمانوں دی عمارت دے دے. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے پہلا خطبہ ایک چارٹر آف اسلام ہے, چارٹر آف اسلام ہے. اے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ ان شاء اللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی علیہ لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ الا خذلهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعۃ لی قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. اے ہے چارٹر اسلام. فرمایا لوگو میں خلیفہ تہاڈا بنیا نہیں بنا دیتا گیا, میں نے تساں چن لیا میں تہاڈا خلیفہ بنا دینا گیا. ہاں جی ولست بخیرکم فرمایا میں کوئی تہاڈے چوں بہتا ایتا انہاں دے کسر نفسی نہ, ورنہ جناب اج بھی حضور دے درمیان اور فاروق اعظم دے درمیان جناب سیدنا صدیق اکبر ظاہری طور تے واسطہ ہیں, لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر اور امام الانبیاء کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ظاہری طور پہ. اے شان ہے جناب سیدنا.
فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فرمایا جب میں چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، جب میں کدھر راستے تو بھٹکنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھی لائن پہ لا لینا۔ فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی، اور جناب اور فرمایا جڑا کوئی آج اپنے آپ کو کمزور سمجھدا صدیق خلیفہ بن گیا، غور کرو آج جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھدا اور تگڑا ہو جاوے، میں اس دا حق اس دے دروازے سے پہنچا منگا، اے ہے اسلام۔ اور فرمایا جڑا سمجھدا میں بڑا بڑا بدماش ہاں تے سن لوے اس کولوں میں حق کھو کے غریب کے دروازے تے لے کے جاواں۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا لا یدعو قوما للجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ اے ہے مسلمانوں دی جناب آج فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دے، میں نے دسو یار 313 ہون تے پوری دنیا کے لال ہے۔ اقبال کہتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ اور اقبال کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق کے سلمان۔ آج جناب سارا کچھ ہونے فلسطین لٹ گیا، کس دے کان تے جور ہوگی، کس دے کان تے؟ ہاں جی ہم سفارتی اور اخلاقی طور پر ساتھ ہیں، میں نے کہا ان کو سفارتی طور پر نہیں چاہیے، اخلاقی طور پر وہ تو ہم کمزوروں کا کام ہے، آپ کا کام تھا ہم شاہین بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم ابدالی بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم حطب بھی لے کر آ رہے ہیں، اور ہم ٹینک بھی لے کر آ رہے ہیں، اور خالد ٹینک، یہ خالد ٹینک بنا تو لیا ہے، حضرت خالد کی پتہ کیا شان ہے؟ کافروں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ جس جنگ میں خالد آئے گا نا ہم وہ جنگ ہار جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید خوش طبی کے لیے نا بعض اوقات لشکر سے نکل کے کہیں دور نکل جایا کرتے تھے، وہ کافر پہنچتے تھے جب مسلمانوں کے سامنے ہوتا وہ کہتے لشکر خالد ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، چلو انہوں نے کہا چلو مسلمانوں نے جنگ کریے، خالد کوئی نہیں موقع پیدا اٹھائیے اسی انہوں ہرا لواں گے۔ جب جنگ این عروج تے آندی سی نا حضرت خالد بن ولید کی روح نکل کے پہاڑیاں پچھو ٹیلیاں پچھو اے نعرہ لا دے سن انا فارس الجدید انا بدر الندید انا فارس الشدید انا خالد بن الولید، تے کہنے رومیاں دے ہتھاں تے تلواراں چھٹ جاندیاں سن۔ آ گیا خالد، اے مسلمانہ دی شان ہے، خالد ٹینک کا ہوئے، بابا جی فرما دے سن خالد ٹینک کا ہوئے لیکن اس کو چلانا والی غیرت کی تو خالد بن ولید آنی چاہیے۔ تو بابا جی فرما دے جڑی میرے کو دلیری، بابا جی کو جڑی دلیری، فرمایا میں خالد بن ولید دے مزاج تے حاضر ہویا تے میں کیا سرکار سخیاں دے مال چ کمینیاں دا حصہ ہوندا، سخیاں دے مال چ کمینیاں دا حصہ ہوندا، تے فرمایا میں موڈا لا کے آپ کی جناب اس دے جناب قبر انور دے نال 2 رکعت نماز جناب نفل ادا کیتے، اور میں کیا سرکار دلیری ادا کرو تسی تا بڑے بڑے دلیر ہو، تے بابا جی فرماندے پھر میرا دل کسے مقام تے کمیا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید دے جناب قبر انور تے اج دی جڑی تلوار پئی نا اس دا وزن 28 کلو ہے، تے گھوڑا بھی تے نال تلوار بھی چلانی تے پھر جناب سارا کچھ تے پھر ایویں اقبال نے نہیں کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا۔ ہاں جی مسلمانوں نے سے اقبال کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت کری و علم نباتات، انہوں نے دس دو تو ہٹا لیڈر فلائیں تو ہم جناب فلاں کر دے گا، اے موسم بہار آ گیا ناچ لو ٹپ لو، اے جناب سکول میں کلر ڈے آ گیا فلاں آ گیا، اے جناب بچے میں علم دو، جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، انہوں نے نچن ٹپن دے موسیقی اور صورت کری انہوں نے خطاطیاں سکھاؤ، انہوں نے مصورگیریاں سکھاؤ، انہوں نے نہیں دسنا خالد دے ہاتھ موتا دے مقام 8 تلواراں کے میں ٹوٹی ہیں، انہوں نے نہیں دسنا بابا جی دسے ہمیں دسو، اے جدو وزیر آباد والا بیگ والا معاملہ ہویا نا تے انہاں سارے نے نا میٹنگ بلا لئی، انہاں دے جناب جڑے گورے بن نا انہوں نے بلا انہوں نے کہا تانوں دے دے ڈالا تھک گیا، اے تہاڈے کو چند بیگ والے قابو نہیں آندے، انہاں کہا جی قابو آندے ہیں، اسی انہاں دے پرچے بھی کٹتے ہیں، فور شیڈول بھی لاندے ہیں، جناب ہتھکڑیاں بھی لاندے ہیں، جیلاں بھی کرتے ہیں، پھر باہر نکلن اسی ہیلی کاپٹراں تے گولیاں مارتے ہیں، جناب شیل سٹتے ہیں، تیزاب سٹتے ہیں، انہاں دے شہید کرتے ہیں، بندے زخمی کرتے ہیں، بڑے برے حالات کرتے ہیں، انہاں دا قابو کیوں نہیں آندے؟ اس تو پہلے ایک گل سن لو، ہینڈ لینڈ ایک بڑا متاثر مورخ ہے، انہیں صلاح الدین ایوبی دے بارے لکھا بھی صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد کدی بھی جناب اسباب املاک کدی بھی رسد کدی ریزرو کدی بھی کافروں دیا سلیباں دیا فوجاں تو بدیا نہیں، انہیں کہا پھر کسی اس شکست کیوں نہیں دے سکے، انہیں کہا یار سامنے فوجاں ہوندیاں سن، صلاح الدین ایوبی دیا 3 صفحہ ساڑیاں 13 ہوندیاں سن، جنگ شروع ہوندی سی صلاح الدین ایوبی دی صفحہ جو آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، انہیں کہا پھر بندا کی سی، انہیں کہا صرف لشکر وچوں نعرہ تکبیر لگتا سی، انہوں نے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پہلے سن۔
کہندا سانو شکست دیتی انہوں نے. ادھر سنو ہن ایک ہی کہہ رہے انہوں نے ایک بڑی پکی مصدقہ خبر ہے. بڑے سارے ذمہ دار انہیں یورپین کی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب اسی انہوں قابو کرتے ہیں, انہوں جیلوں پاندے ہیں, جناب ہر طرح کا تشدد کرتے ہیں, انہوں نے بند کر کے رکھ دیتے ہیں, میڈیا تے دہشت گرد اور قلعدم قرار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا روڈ تے آندے نسی انہوں نے شہید کرنے شروع کر دینا. انہوں نے کہا ہونا کی؟ انہوں نے کہا لبیک کا نعرہ لگتا ہر شہر کے لگ کے پٹی کرتا. دیکھو میں آ گیا صاحب دادا صاحب دے حکم دے, میری حاضری یہ بھی قبول کر سن, میرے جتنے سارے بزرگوں نے قبول کر سن. میں جڑے ٹوٹے پھٹے جناب نہ فقیر شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال, فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد. اقبال کہتا نہ میں فقیر شاعر ہاں, نہ شاعر ہاں, نہ خرقہ پوش ہاں, نہ میرے پیری فقیری آندی, نہ میرے شاعری آندی, نہ میرے فقاہت آندی, نہ بلاغت آندی, سارا کچھ نہیں آندا, لیکن فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد. حضور مدینے جانا والا مسافر ہاں, دل غنی رکھتا, دل بڑا رکھتا, اس نے تہاڈی محبت رکھتا. بس اتنی بات ہے. میری حاضری قبول کر رہے ہیں, انہاں قبول کر لئی. میرے آن دا مول صرف اتنا کہ تساں حضور نال محبت اننے وا کرنی تے لبیک دا نعرہ لا دیو تے مسجد دے در و دیوار مزید کھل اٹھن کہ جناب حضور دے غلام ہو جاؤ جی لبیک.